شروع کرتی ہوں اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دلوں کے راز کو بخوبی سے جانتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اچھی دعا کے ساتھ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، جہاں بھی رہیں آباد رہیں، ڈھیر ساری خوشیاں آپ سب کو دیکھنے نصیب ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت آپ کو عزت عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، نیکی والی عزت عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فرسٹ آف آل تو سب کا تھینک فل ہوں جو میرے چینل کو پسند کر رہے ہیں، مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کا ڈھیر سارا جزاک اللہ۔ اللہ آپ کی ہر دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے چھوٹا مو بڑی بات کے ساتھ آپ کے نیو چینل ممبر، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کسی کو تانا دینا۔ تانے کا مین آپ کو بہت اچھے سے آتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اچھائی میں بھی اس کو تانا دے دیتے ہیں، اپنے عزیز و کار کو تانا دے دیتے ہیں۔ تانا مطلب کہ کسی کو برا بھی کہہ دینا، جو آپ کے منہ میں آیا وہ اس کو برا کہہ دینا، اپنے دل کی بھڑاس نکال دینا، یہ نہیں سوچنا کہ اس کی دل آزاری ہو گئی یا اس کا میری طرف سے میری جانب سے دل دکھا، میں نے اس کا دل دکھا دیا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، فوراً سے پہلے تانا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم اگر کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں تو ہم اس کو وقتی طور پہ تو نہیں کہتے بھی کچھ، لیکن ہاں محفل میں بیٹھے، اپنی فیملی میں بیٹھے یا کچھ ایسی محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہم اس کو یہ تانا دے دیتے ہیں کہ یاد کرو میں نے تمہاری اس ٹائم پر تمہاری مدد کی تھی، سب کچھ بھول گئے۔ اس کو بھی تانا کہا جاتا ہے۔ کسی کو ایسے تانے نہ دو، وہ آپ کی پھر نیکی نہیں رہ جاتی۔ اس بارگاہ الہی میں جو آپ نیکی کر کے نیکیاں کماتے ہو وہ پھر نیکی نہیں رہ جاتے۔ آپ نے اللہ رب العزت کو خوش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا، لیکن جب آپ فار ایگزامپل کسی کو منہ پر ہی تانے دینا شروع کر دیتے ہو، تانے مار کے آپ اس کو جینا حرام اس کا کر دیتے ہو۔ بڑے لوگوں کی باتیں یہ ہیں کہ ہم کسی کو اتنے تانے، اتنے تیر مار دیتے ہیں کہ وہ پھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا بھی۔ اگر عربک زبان میں نکالیں تو تانے کا مین یہ آتا ہے کہ کسی کو نیزہ مار دینا۔ بعض اوقات یہ بولا جاتا ہے کہ میں نے اس کو نیزہ مار دیا، میں نے اس کو ایسے کر دیا، تو تانا مارنے کا مین بھی یہی آتا ہے کہ کسی کو نیزے کے برابر آپ نے کوئی نکیلی چیز کے ساتھ اس کو زخم دے دیا۔ تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز بے دھڑک ہو کر کسی کی دل آزاری نہ کیا کرے، کسی کو ایسے سوچے سمجھے بغیر آپ کسی کو ایسے تانے نہ مار دیا کریں گے۔ موسٹلی فیملیز میں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ ایسی بیٹیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں جن کو بہت جلد ہوتا ہے شادی کا، لیکن جو بیٹیاں ہوتی ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، میں آپ کو مرد کے بارے میں بتاؤں گی، بھائیوں کے بارے میں بھی ڈیٹیل بتاؤں گی اور بہنوں کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ بعض اوقات ایسی فیملی ہوتی ہیں وہ جلد شادی کرنا تو چاہتی ہے بیٹی کی، لیکن ان کی اتنے اخراجات انکم نہیں ہوتی کہ وہ اس کی ضرورت کی چیزیں پوری کر سکیں، لیکن سسرال والے کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کر دے شادی، کچھ نہیں ہوتا، ہم ان کے کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن جب وقت سپینڈ ہوتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ دن بہ دن بڑھتا جاتا ہے اس کی زندگی کا، خوشی کا، محبت کا، پیار کا، تو اس میں پھر تانے بھی بجنے شروع کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ تم اپنے ساتھ کیا لے کر آئی؟ پہلے عیش و آرام ایسے نہیں تھے تمہاری زندگی میں، ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے تم کیسے رہتی تھی، ہم نے تمہارے عیش و آرام ادھر تمہیں ہر فیسلٹی دی جو تمہارے گھر میں موجود نہیں تھی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس بیٹی کے دل پر اس ٹائم کیا نکلتی ہے، دعا نکلتی ہے، بد دعا نکلتی ہے، آپ نہیں جانتے دلوں کا راز؟
دلوں کی نیتیں اللہ رب العزت وہ کائنات کا خالق و مالک بہتر جانتا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کسی کو ایسے تانے نہ دیا کرے۔ دیکھیں، ایک ماں باپ نے اپنی بیٹی، لاڈلی بیٹی آپ کو دے دی، اس نے ضرورت سے بڑھ کر جو اس کے پاس تھا اس نے وہ بھی دے دیا، اس کے باوجود ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ تانے دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تانے دے دے کر اس کو مار ہی ڈالا۔ اتنے تلخی کے الفاظ یوز کرنا کسی کی بیٹی کے لیے، کسی بہن کے لیے بھی، آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی بھی ہوتی ہے تو آپ عموماً تانے دینا شروع کر دیتے ہو۔ کوئی باہر سے آ کے تانے دینا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تانے کا مین اگر عربک زبان میں نکالا جائے تو وہ یہی آتا ہے کہ نیزہ مار دینا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ نیزہ کس کو مارا جاتا ہے، کون سا جانور ہے اس کو نیزہ مارا جاتا ہے، اور جب نیزہ بجتا ہے تو کتنی زوردار بجتا ہے اور کیسے لہو لہان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنی جانب سے کسی کو ایسے نیزے مارتا ہے تانے دے دے کے، اور اس کا اندرونی جسم جو ہوتا ہے وہ اسی طرح لہو لہان ہو جاتا ہے، اس کو رونا آتا ہے، لیکن اپنے آپ کو صبر کا دامن سمجھ کے صبر کرتا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ بعض ایسی بہنیں ہیں، بعض ایسے بھائی ہیں جن کی برداشت کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہ کچھ کہہ ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو صبر کا دامن چھوڑنے کی نہ دے بھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو صبر کا دامن کو پکڑے ہمیشہ تھامے رکھنے کی ہدایت دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ، تلخی والے الفاظ نہ رہ جائے۔ اسی پر میں آپ سے ایک بات کرتی ہوں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں، میرے بھائی ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کو بہت تسلی سے، آرام سے کرتے ہیں، صحیح جدوجہد کر کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو ان کے لیڈرز ہوتے ہیں، مینٹو سے کہ ان کے جو مالک ہوتے ہیں، استاد جنہیں بولا جاتا ہے، بعض اوقات وہ اس کے صحیح کام کو بھی رد کر کے تو کہتا ہے تم نے کیا کام کر دیا؟ صبح سے آیا ہوا تھکا ہوا وہ اپنے کام کو، کاروبار کو کرتا جا رہا ہے، کنٹینیو کرتا جا رہا ہے۔ لیکن موسٹلی ایسے میں نے بھائیوں کو بھی دیکھا، ایسی فیملیز بھی دیکھی کہ وہ پھر روتے ہیں کہ ہم نے تو اچھا کام کیا تھا لیکن ہمارے مالک کو پسند نہیں آیا۔ کس بنا پر پسند نہیں آیا؟ اور اس کو بھی ایسے تانے دیے جاتے ہیں، تانے مارے جاتے ہیں۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کسی کو ایسے بے تکا الفاظ، اسی طرح کسی کو سنٹینس بول دینا، کسی کی دل آزاری کر دینا بھی اپنی جانب سے آپ سمجھتے کہ بہت بڑا کام کر لیا، لیکن آپ نہیں جانتے کہ آپ نے اپنی طرف سے کتنی بڑی تکلیف اس کو پہنچائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھائی کی شادی جلدی ہو جائے تو ان عزت گھرانے کی بیٹیوں کو، ان ماں باپ کو جن کی طرف سے آپ نے بیٹی لے کر آنی، اس کو اتنا مت کریں بھی، کر دو، ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن لاسٹ میں جب وہی بیٹی آپ کے گھر کی زینت بن جاتی ہے تو لاسٹ میں آپ اس کو تانے مارنا شروع کر دیتے ہو کہ تم اپنے گھر سے کیا لے کر آئے؟ میں نے دیکھا تھا تمہارا عیش و آرام، تم کیسے رہتی تھی، کیسے جیتی تھی۔ دیکھیں، اللہ رب العزت جس کو عطا کرتا ہے نا، جیسے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بے شمار دے دیا، وہی رب کائنات، وہی اللہ کی ذات آپ سے اسی لمحہ چھین بھی سکتی ہے، اتنا طاقتور ہے۔ اگر وہ دیتا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے، بے نواز اگر آپ کو چیزیں مہیا کرتا ہے، نعمتیں دیتے تو وہ چھین بھی سکتا ہے۔ کبھی تکبر کا نشان نہ بناؤ، کبھی اپنے آپ میں غرور نہ لے کر آؤ۔ غرور کے بارے میں بھی ویڈیو بناؤں گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میں نے آج کل کے ایسے کیسز دیکھے، ایسے گھر دیکھے بھی، ایسے میں ایز اے ٹیچر ہو کر میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں کہ کچھ پیرنٹس مجھے جب کسی کے بارے میں بتاتے ہیں تو دلی طور پر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، ہرٹ ہو جاتی ہوں کہ اس معاشرے میں اس طرح کی جہالیت ہے۔
کہنے کو آپ کہتے ہیں ہم بہت سمجھدار ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، ہمارے اندر بہت زیادہ شائننگ دماغ پایا جاتا ہے، لیکن 5 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے یہ سوچیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارے گھر میں بھی رحمتیں ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری بیٹیوں نے بھی آگے گھر جانا ہے، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے انشاءاللہ تعالی، ان کے لیے دعا کرتی ہوں، میں بد دعا نہیں دوں گی، توبہ نعوذ باللہ، ان کے لیے میری دعا ہے، میں خود ایک بیٹی ہوں، عورت ذات ہوں، اگر میں کسی کے لیے برا چاہوں تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرما دے، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی، میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں اوور آل، تمام بھائیوں کے لیے، تمام بہنوں کے لیے، میں آپ کو انڈرسٹینڈ یہ کروانا چاہتی ہوں کہ ذرا اپنے گھر میں بھی جان کے دیکھیں کہ آپ کی بھی بہنیں ہیں، آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، ہم اگر کسی کی بہن بیٹی کو اتنا برا ظلم ستم کرنے ہیں تو کل کو ہمارے ساتھ نہ ایسا ہو جائے۔ یہ سوچیں کہ اگر ہم کسی کے بیٹے کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو کل کو ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا عمل نہ ہو جائے۔ اس تانے کے مین کے نیزے کو سمجھیں، نیزہ دیکھیں نکیلی ایک چیز ہوتی ہے جو شاخ پر اونٹ کے ماری جاتی ہے قربانی کے ٹائم، کہ وہ وہیں بسم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، دم توڑ دیتا ہے، 7 نیزے مارے جاتے ہیں۔ تو ہم انسان ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں شکر الحمدللہ انسان بنا کر بھیجا ہے۔ کسی کی پرابلم کو اپنی پرابلم سمجھ لو، جب اپنی پرابلم اس کی پرابلم کو سمجھو گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل اس کے لیے بھلائی کا بن جائے گا۔ آپ یہی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ میری جانب سے ہمیشہ ہمیشہ کسی کے لیے اچھائی ہو بھی۔ اسی کے ساتھ آئی ہوپ کہ آپ کو میری اس تانے کی ویڈیوز کی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر نہیں آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیں، میں آپ کو وہ بھی کلیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی میرے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرنی تھی کہ پلیز جب اپنے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو دعا کے لیے تو تمام کائنات کے لیے دعا کیا کرو بھی، ہر ایک کے لیے دعا کیا کرو۔ جب آپ سب کے لیے دعا کرتے ہو، اپنی دعا میں سے نکال کر کسی کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ رب العزت کو وہ ادا بھی بہت پسند آتی ہے۔ ہم نے اللہ پاک کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے آگے ہم نے شرمندہ نہیں ہونا، اللہ رب العزت کے سامنے ہم نے خوش ہونا ہے، اچھائی کی بھلائی چاہنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اسی دنیا میں رہ کر، کیونکہ ہمارے بعد کوئی دنیا نہیں آنے والی، یہ بھی آپ کو یاد ہے۔ تو اچھے اعمال کریں، اچھے اعمال کے بدلے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو اوورآل کائنات کو جنت الفردوس میں اونچا اعلیٰ مقام ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی پیاری بہن بیٹی عظمیٰ اب آپ سے الوداع چاہتی ہیں اور آپ سے اگین ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو ڈھیر سارا پیار دیجیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور نیکسٹ ٹائم کسی کو تانا نہیں ہم نے دینا انشاءاللہ تعالیٰ۔ فی امان اللہ۔